اچھا عدیل، اب خبر اس طرح کی بھی آ رہی تھی کہ بہت جلد ہو سکتا ہے کہ دوبارہ فل کورٹ اجلاس ہو اور منصور علی شاہ صاحب تب تک پاکستان بھی آ چکے ہوں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب تواتر سے یہ سب کچھ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا؟ جی بالکل، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی یہ پریکٹس پہلے بھی رہی ہے جب وہ پشاور ہائی کورٹ میں تھے، اور اب ہمیں یہ بتایا گیا تھا اگر جسٹس منصور علی شاہ آج کے اجلاس میں شرکت نہ کرتے تو ممکنہ طور پر ایک اجلاس دوبارہ ان کی واپسی پر بھی ہونا تھا۔ اب چونکہ وہ اجلاس میں شرکت انہوں نے کی ہے، لہٰذا یہ طے پایا ہے متفقہ طور پر کہ 2 دسمبر کو آئندہ اجلاس ہوگا، اور جو آج فیصلے کیے گئے ہیں کیس مینجمنٹ کے حوالے سے، جیسا کہ اسناد صاحب بتا رہے تھے، اس کے اوپر فالو اپ کے لیے اور مزید جو دیکھیں گے پیش رفت یا پروگریس، اس کا جائزہ لینے کے لیے وہ میٹنگ ہوگی، اور دیگر بھی کئی معاملات ہیں جو موضوع بحث بن سکتے ہیں۔ مگر آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فل کورٹ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک یونٹی ہمیں ضرور دکھ رہی ہے، اور یہ دکھ رہی ہے جس روز جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اوتھ لیا ہے ایز 30th چیف جسٹس۔ انہوں نے سب سے پہلے فل کورٹ میٹنگ بلائی اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھی ریکانسٹیٹیوٹ کیا۔ منیب اختر صاحب اور بالکل، جو جسٹس منصور علی شاہ ہے یا جسٹس منیب اختر ان پرٹیکولر، ان کا آنر جو ہے اس کو انہوں نے ایک طرح سے بحال کیا ہے، جس طرح سے ڈس آنریبلی ان کو کمیٹی سے باہر نکال دیا گیا تھا اور پھر ایک کنٹروورسی نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی جوڈیشری قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کی وجہ سے جیل ٹوگیدر ہوئی ہے، اس میں دراڑیں کم ہوئی ہیں، یہ کہنا وڈ اٹ بی فیئر؟ یس، اٹ وڈ بی فیئر، اور اس میں کردار ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑا مثبت کردار ہے۔ اس کو اگر ہم مثبت ہی دیکھنا چاہیں تو اس میں کردار دیگر ججز صاحبان کا بھی ہونا چاہیے، چاہے وہ ایک دھڑے سے ہوں یا دوسرے دھڑے سے ہوں، اگر وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا مختلف دھڑوں میں سپریم کورٹ تقسیم رہی ہے، اگر کوشش کی جائے اس تقسیم کو دور کرنے کی، وہ کوشش سپریم کورٹ کے اندر سے ہی ہوگی، اور جو ہم لیک کر رہے تھے اسٹرانگ انسٹیٹیوشنل رسپانس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں، وہ یہاں سے اسی صورت میں ممکن ہے کہ آج جیسا کہ ایک روایت ہم نے دیکھی ہے فل کورٹ کی صورت میں، اس کو آگے برقرار رکھا جاتا ہے اور ججز صاحبان متفقہ طور پر آگے چل کر فیصلے کرتے ہیں۔ عدیل، کوئی حکومت دوبارہ کوئی ایکٹ میں ترمیم کر سکتی ہے؟ اور دوسرا جو ہم نے ایک اور ایکسٹرا آرڈنری چیز دیکھی قاضی صاحب کے دور میں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا، بلکہ انکریجمنٹ آتی رہی مختلف نوٹس کے اندر کہ جناب کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صورتحال بھی آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، وہ صورتحال تبدیل ہونا ہوگی، کیونکہ مختلف ججز صاحبان سے ہماری ابھی ریسنٹلی اوتھ ٹیکنگ پر گفتگو بھی ہوئی ہے، اور اس معاملے پر ان پرٹیکولر نہ صرف ججز سے بلکہ حکومتی سائٹ سے بھی، کیونکہ موضوع بحث تو یہی 2 چیزیں ہیں، یا 12 جولائی کا فیصلہ ہے جس پر عمل درآمد نہیں ہوا، یا 26ویں آئینی ترمیم ہے۔ اکثریتی ججز صاحبان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوگا تو یہ روایت بڑی غلط ہے۔ بالخصوص جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو کہ ابھی چیف جسٹس بنے اور 3 سال کے لیے بنے ہیں، ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی کہ وہ سپریم کورٹ کے یہ ایک فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکیں گے۔ اگر آغاز ہی یہاں سے ہوگا تو پھر وہ آگے چل کر کیا کچھ کریں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ کو عملی طور پر کرنا ہوگا، اور اب درخواستیں آ رہی ہیں جہاں تک بات ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی، اس میں ایک چیز جو حکومتی سائٹ پہ بھی لوگ کر تو رہے ہیں، اندازے لگا رہے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھ رہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں آبویسلی ان ججز صاحبان کو شامل کیا جائے گا جو کانسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل ججز ہیں، تو وہ اگر ہم ان کے نام یہاں پر گنوانے بیٹھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کے پسندیدہ ججز صاحبان ہیں ان میں سے شاید ایک جج بھی اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ نہ ہو، اور بدقسمتی یہی ہے۔ اور ایڈ ہاک ججز بھی نہیں ہو سکتے اس کا حصہ؟ نہیں سر، میرا نہیں خیال ہے ایڈ ہاک ججز کو فوجداری آج کیا فل کورٹ میں بلایا گیا تھا ایڈ ہاک ججز کو؟ کیا خبر؟ میری اطلاعات ہے کہ فل کورٹ کے اس اجلاس میں ان کو بلایا نہیں گیا، انہوں نے شرکت نہیں کی، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ 17 ججز پر کنسسٹ کرتی ہے، یا 16 اس وقت موجود ہیں۔ جو ایڈ ہاک ججز ہوتے ہیں گو کہ آئین کے اندر پروویژن موجود ہے، مگر وہ سپریم کورٹ کا حصہ آپ ان کو ایز سچ انتظامی سائٹ پر نہیں تصور کر سکتے، انہیں ایڈ ہاک بیسس پر لایا جاتا ہے کچھ مقدمات نمٹانے کے لیے، اور یہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا بھی نقطہ نظر ہے، شاید اسی وجہ سے انہوں نے آج ان کو اس میٹنگ میں نہیں بلایا۔